بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے کتنے بھی گناہ تم سے ہو جائیں، چاہے تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، پھر بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے میرا بندہ جب میری طرف رجوع کرتا ہے، چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، وہ میری طرف پلٹتا ہے تو میں اس کی طرف پلٹ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ایک اپورچنٹی پیش کر رہا ہے، اس کے لیے ایک موقع فراہم کر رہا ہے کہ میرے بندے تو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو، توبہ کر، میں تجھے پھر سے ویسا ہی کر دوں گا جیسا کہ تو پیدا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر چکا ہے زمین سے لے کر آسمان تک، اور تو ایک بار، بس ایک بار کہہ دے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو میں تیرے سارے گناہوں کو بدل دوں گا۔ اور ایک روایات میں تو یہ آتا ہے کہ انسان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہ ہی معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ انسانوں سے معافی مانگتے ہیں، جب کسی انسان یا اپنے احباب یا دوست کے تعلق سے تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم اس سے بار بار معافی مانگتے ہو، اور بار بار اگر خطا کرتے ہو تو وہ تھک جاتا ہے تمہیں معاف کرتے کرتے اور کہتا ہے کہ اب میرے پاس تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تیرا اور میرا رشتہ ختم۔ انسان ذرا سی بات پر اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے رشتہ ختم کر دیتا ہے کہ میں کب تک تجھے معاف کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک وہ معافی مانگتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے آخری غرغرے سے پہلے انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے اصل معنی ہے کیا؟ توبہ کے معنی یہ ہے کہ پلٹ آنا، رجوع کر لینا، یعنی کہ جو ماضی میں ہوا اس سے بالکل ہی توبہ کر لینا اور معافی مانگ لینا کہ اللہ جو ہوا سو ہوا، اب نہیں ہوگا۔ اور یونس علیہ السلام کی دعا میں تو یہی الفاظ کہے گئے کہ لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، انی کنت من الظالمین، میں نے گناہ کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ کتنی بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ بندے تو اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو اپنا رب تسلیم کر لے اور کہہ دے کہ اللہ تو پاک ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہوتی، میں گناہگار ہوں، میں انسان ہوں، میرے اندر یہ بلٹم فالٹ ہے کہ میں غلطی کروں گا، لیکن تیری شان یہ ہے، تیرا اختیار یہ ہے کہ تو چاہے تو معاف کر دے، تو تم مجھے معاف کر دے۔ اور قرآن میں ہے کہ کوئی بھی مومن اگر ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار کو رد نہیں جانے دیتے، اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں اور معافی ضرور دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وہ اپنے رب سے انہوں نے یہ توبہ کی اور رجوع لائے اور اپنی غلطی پر شرمندہ اور پشیمان ہوئے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اس مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیا اور وہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ میرا بندہ بھی اگر ان الفاظ کے ساتھ میری طرف آئے گا تو میں اس کو بھی معاف کروں گا، اس کو بھی نجات دوں گا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اس کی دعا رد نہیں جاتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہمارے جد امجد ہمارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر آج تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تو گنہگار میں شامل ہو جاؤں گا، خسارہ اٹھانے والوں میں تو شامل ہو جاؤں گا۔ اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ قرآن میں کہا گیا علی اللہ توکلنا، اور جو تم کہو کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا ہے، تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور یقین رکھو کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ضرور معاف کر دے گا اگر ہم توبہ کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تو تم سے جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے مایوس ہو کر دلدل گناہوں کے دندل میں پھنستے نہ چلے جاؤ، بلکہ وہاں سے نکل کر اپنے رب کی طرف آؤ اور اپنے رب کو پکارو۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کو پکارو، چپکے چپکے گڑگڑا گڑگڑا کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور اس پر استقامت حاصل کر لیتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کے لیے صرف سزا ہے اور جہنم کی سزا ہے۔ اور جہنم بہت ہی خطرناک اور ہولناک جگہ ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بہت بری جگہ اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ذرا اس دن کے لیے تیاری کر لو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ وقت جو مہلت ملی ہوئی ہے، اس وقت میں اس آخرت کے دن کے لیے تیاری کر لو، اور جو گناہ تم سے ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ تم کو آخر کار پلٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ پلٹنا تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ جب اپنے رب کے سامنے ہی پیش ہونا ہے، اپنے رب کے پاس ہی واپس لوٹ کے جانا ہے، تو پھر ہم اپنے من مرضی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ میری نظر میں تو وہ شخص نہایت غافل ہے جو اپنی من مرضی کی زندگی گزارے چلا جا رہا ہے۔ جو دنیا پر اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کی مرضی کا فیصلہ اپنے سامنے پائے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا اس کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی۔ یقین رکھیے اس بات کو۔ تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، گناہ ہو گئے ہیں تو معافی مانگو، توبہ کرو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔